بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 19 سال بعد بالآخر افغانستان کے ننگرہار ایئرپورٹ سے امریکی سامان حرب و ضرب بڑے بڑے جہازوں میں لد کر واپس جانے لگا ہے۔ 19 سال سے اس ایئرپورٹ پہ غیر ملکی فوجوں کا ہی قبضہ تھا، جو اب یہاں سے رخصت ہو رہی ہیں۔ یاد رہے، یہ جو امریکن سامان حرب و ضرب ہے، اس پہ خاصی ڈیبیٹ ہو چکی ہے۔ یعنی پہلے تو پاکستان نے امریکہ سے کہا تھا کہ وہ یہ سامان پاکستان کو دے کر جائیں یا یہ طالبان کے حوالے کریں۔ جو ایک اصولی بات ہے، طالبان نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمارے حوالے کریں، لیکن اچانک انڈیا درمیان میں آیا، اور ان دنوں انڈیا امریکہ کا زوروں سے بہت زیادہ پپو بھی بنا ہوا تھا۔ انڈیا نے کہا کہ یہ سامان تو ہمیں لینا ہے اور ہم اس کی پوری قیمت ادا کریں گے۔ یہ معاملہ طے پا گیا تو پاکستان نے اس پہ پھر سخت احتجاج کیا کہ یہ تو پھر سارا سامان کشمیر کے خلاف استعمال ہوگا۔ ادھر طالبان نے کہا کہ ایسا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم آپ کو یہ انڈیا کو ہینڈ اوور کرنے ہی نہیں دیں گے اور بالکل جنگ بندی نہیں کریں گے، اور اس پہ ننگرہار پہ حملے کریں گے۔ الحاصل کیا بات 3-4 ایسے آپشنز آئیں، بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ امریکہ جناب یہ سامان خود ہی لے کر جائے۔ ناظرین کرام، اس سے بڑی امریکہ کی کوئی بے بسی نہیں ہے کہ وہ اپنا یہ سامان بھی انڈیا کو نہیں دے سکتا۔ اب 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ خاصا تو ان کا سامان جو ہے نا امریکن ضائع کر رہے ہیں، اس کو وہاں اس کو دبا کے تو اڑا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ سامان ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اربوں ڈالر کا اسلحہ یہاں پر موجود ہے۔ اب امریکنوں کو یہ اسلحہ یہاں سے نکالنے پر اور اپنے ٹھکانوں تک پہنچانے پر پھر اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے۔ یہ بات امریکہ کی بوکھلاہٹ میں بہت اضافہ کر رہی ہے۔ وہ پریشان ہے کہ یہ کس چکر میں طالبان نے ڈال دیا۔ طالبان نے جو شرائط اس کی فائر بندی کی رکھی ہیں، ان میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ یہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی کمی کریں گے تو ہم آپ پہ حملے شروع کر دیں گے۔ اور ان حالات میں امریکنوں کے لیے یہ ناقابل برداشت ہوگا، اس لیے وہ مجبور ہیں یا تو وہ یہ اسلحہ پاکستان کو دیں، طالبان میں تقسیم کریں، یا پھر اس کو اٹھا کر لے کے جائیں یا اسے ضائع کر دیں۔ انڈیا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ناظرین کرام، میں نے وہ جو آپ کو پیچھے پوسٹ ڈالی عبداللہ کے، اس میں کہا تھا کہ جو اس کا جو بڑے کردار ہے نا اس لڑائی کے، وہ 2 ہی ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا امارت اسلامیہ۔ امارت اسلامیہ کے نمائندگی طالبان کرتے ہیں، افغانستان کی موجودہ حکومت نہیں کرتی۔ اب وقت آیا بڑے بڑے فیصلے لینے کا، اور یہ ڈیسائسو مومنٹس ہیں اگر اس جنگ کو ختم کرنا ہے، جو مجھے ختم ہوتی نظر دکھائی دے نہیں رہی، کیونکہ طالبان جو جس بات پہ اڑے ہوئے ہیں وہ ہے وہ اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں کون کرنے دے گا؟ سوال ہی سارا عالم کفر اکٹھا ہو جائے گا۔ جناب آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ اور ہماری مجبوریاں جو ہیں وہ ہمیں دوبارہ وہ ماضی والی منافقت کی طرف لے جائیں گی۔ اللہ ہمیں اس برے وقت سے بچائے، اور اللہ کرے اس سے پہلے اس کا کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے۔ لیکن پاکستان کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے نا انڈیا، وہ جو افغانستان میں گھسا ہوا تھا، اس کا افغانستان سے کان بچہ کو لو کرنے میں بنیادی کردار طالبان نے ادا کیا ہے۔ ان کا یہ احسان ہمیں کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔
اور اب ہمیں جو اپنی اگلی بھائی منصوبہ بندی کرنی چاہیے وہ طالبان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اب یہ وقت نہیں رہا کہ ہم کوئی خطرہ مول لے سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.